کہ سوائے ایک ہیٹ بیسڈ پالیٹکس کے آپ نے 4 سالوں میں کیا کیا ہے، اور آپ کس بنیاد پہ اس حکومت کی اکنامک ایجنڈے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی دیکھنی ہے تو آپ 6 مئی تک ان کے سوشل میڈیا اور ان کے لیڈروں کے بیانات سنیں۔ پی ٹی آئی کے مطابق 6 مئی تک پاکستان کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ 6 مئی تک پی ٹی آئی کے مطابق پاکستان کی فوج لڑنے کے قابل نہیں تھی، اور 6 مئی تک پی ٹی آئی کے مطابق ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ لیکن 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ پاکستانی قوم ایک توانا قوم ہے۔ 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس ادارہ ہیں، اور انہوں نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ 10 مئی کو کیا ثابت ہوا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس قیادت کا مظاہرہ کیا جو دلیرانہ قیادت آج تک کسی پاکستان کے سپہ سالار کے حصے میں نہیں آ سکی۔ تو اگر آپ پی ٹی آئی کا بیانیہ دیکھیں اور حقیقت دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اسی طرح آج ایک طرف ہندوستان اپنی شکست کے زخم چاٹ رہا ہے، اس کو تکلیف ہے کہ پاکستان نے کیوں اس کو شکست دی، وہ پاکستان کی مسلح افواج، وہ پاکستان کے سپہ سالار کے خلاف طوفان مچا رہا ہے۔ اور امریکہ میں جو دورے کی دعوت ملی ہے سپہ سالار کو، اس پہ ایک طرف ہندوستان کے میڈیا اور ہندوستان کے سیاستدانوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آگ لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کسے آگ لگی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کو آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ شرمناک مظاہرہ کہ 14 تاریخ کو وہ کالیں دے رہے ہیں کہ سپہ سالار کے امریکہ کے دورے کے خلاف آپ مظاہرہ کریں۔ آپ ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، آپ ہندوستان کے پراکسی بن رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کس حیثیت سے ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ اپنے گریبان کے اندر دیکھیں۔ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو کوئی بند کرانا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے۔ اگر پاکستان کی مسلح افواج کو کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے۔ اگر ہمارے آرمی چیف کو کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر تخریب کاری کوئی کرنا چاہتا ہے، حملے کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہندوستان ہے اور ایک پی ٹی آئی۔ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم اس فریب کے پردے سے نکل چکی ہے۔ اب آپ کی باتوں پہ کسی کو یقین نہیں ہے۔ لہٰذا میں اس طرف آتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جو ملک سنبھالا، اس کے بعد جن اصلاحات پر عمل درآمد کیا، آہستہ آہستہ ان کے نتائج نکلنا سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ افراط زر، جیسے وزیر خزانہ نے بھی بتایا کہ 38% سے گر کے وہ تقریباً 4% پر آ چکی ہے۔ پالیسی ریٹ 23% سے 11% پہ آ چکا ہے، اور یہ اسی لیے ممکن ہوا ہے کہ انفلیشن کا ریٹ کم ہوا ہے، اور حکومت نے ایک مالیاتی ڈسپلن اور ایک سٹیبلائزیشن کے پالیسیز پر عمل درآمد کر کے جو معاشی خسارہ بے قابو ہو گیا تھا اسے قابو میں لایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، پوری قوم اس کے اثرات دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس بہتری اور تبدیلی کی گواہی دے رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس بہتری کے سفر کی گواہی دے رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی جریدے اسے ایک منی میریکل، ایک تقریباً معجزہ قرار دے رہے ہیں کہ اتنے کم مدت میں پاکستان نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے۔ تو پاکستان ایک ٹرن اراؤنڈ کے عمل سے گزر رہا ہے اور کامیابی سے اس سفر کو طے کر رہا ہے، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم ٹھوس
مضبوط بنیاد پہ ترقی کے عمل کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ دوبارہ کریش نہ کر سکے۔ پاکستان ماضی میں متعدد اڑانیں کریش کر چکا ہے، اس اڑان کو کریش کرنا چانس نہیں ہے، لہٰذا حکومت بہت ہوش مندی کے ساتھ، بہت اسٹیڈینس کے ساتھ اس عمل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ہم تیزی کے ساتھ نہیں بڑھنا چاہتے، ایسا نہ ہو کہ ہماری ترقی اور ہمارے وسائل کے درمیان جو لنک ہے وہ کمزور ہو جائے۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے فسکل سپیس چاہیے، ہمیں ٹیکس ریونیوز چاہیے، اور اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹس چاہیے۔ یہ دو پرائمری ڈرائیورز ہیں کہ جن کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس بجٹ میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ حکومت کے سالوں میں بھی ہم نے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ایف بی آر میں ریفارمز کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال تقریباً 29% ٹیکس ریونیو میں جو اضافہ ہوا وہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایک ریکارڈ اضافہ ہے۔ اور یہ ریکارڈ اضافہ آپ کو اس حوالے سے نظر آتا ہے کہ ہمارا جو اوور آل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے، اگرچہ پی ایس ڈی پی شرنک کیا ہے، اور اس کے لیے میں بتاؤں گا کیا وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ جو ہمارا نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے اس کا جائزہ لیں تو وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے، چونکہ صوبوں کے جو مالیاتی وسائل ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے اب صوبے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو بڑھا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال پاکستان کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 4 کھرب 224 ارب ڈالر ہے، اور اگر آپ 2023 اور 24 کو دیکھیں تو یہ نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے 2 کھرب 832 ارب ڈالر تھا، 2 ٹریلین 832 بلین روپیز تھا، روپیز جو 2 ٹریلین 832 بلین ٹریلین روپیز تھا۔ تو اب یہ 2.8 ٹریلین سے اگر 4.2 ٹریلین روپیز پہ آیا ہے، اٹ از 50% انکریز۔ ہمارا جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے اس میں تقریباً 50% 2 سالوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کیوں کر ہو سکا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا ہے، اور اس ٹیکس ریونیو کے اضافے سے جو صوبوں کو 60% حصہ جاتا ہے، صوبائی جو ریونیوز ہیں ان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے صوبائی حکومتوں کے اے ڈی پیز میں اضافہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے وہ 4.2 ٹریلین روپیز اضافہ ہے، اور یہ اس لحاظ سے ایک خوش آئند بات ہے کہ اگر آپ ہمارا 5 ایئر پلان کا فریم ورک دیکھیں تو اس میں ہم نے 5ویں سال میں 4.2 ٹریلین کی پروجیکشن کی تھی کہ ہم آخری سال میں 4.2 ٹریلین کے ڈیولپمنٹ آؤٹ لے پہ پہنچیں گے، جو کہ ہم نے اس کے دوسرے سال میں اچیو کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا 5 ایئر پلان ہے اس کا جو ہمارا فریم ورک ہے ہم اس سے بہتر چل رہے ہیں، اس سے آگے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی اس سفر کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ تو حکومت نے، جیسے میں نے آپ سے کہا، کہ آ کر کوشش کی کہ ہم ریفارمز کے عمل کو بڑھائیں، ٹیکس ریفارمز کی جس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، اسی طرح جو توانائی کا شعبہ ہے اس کے اندر ریفارمز کی جس کے نتیجے میں آئی پی پیز کے ساتھ معاملات طے ہوئے، اور جو ہمارے پاور سیکٹر ہیں اس کے ایشوز کو ایڈریس کر کے بجلی کے نرخوں میں کمی لائی گئی۔ اسی طرح جو سبسڈیز ہیں ان کی ری کی گئی، اور مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنایا گیا۔ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ روابط کو دوبارہ بحال کیا گیا، اس میں آئی ایم ایف بھی ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ ابھی 10 ایئر کنٹری پارٹنرشپ ہمارا ہوا ہے جس میں 20 ارب ڈالر کی پروگرام پر دستخط ہوئے ہیں۔ ان سب فیصلوں کے نتیجے سے ہم آج الحمدللہ ایک اسٹیڈی ریکوری پاتھ کے اوپر ہیں، اور ہمارا جو ہدف ہے وہ ایک سسٹینڈ گروتھ ہے،
اور جیسے میں نے کہا کہ یہ گروتھ وہ ہو کہ جو ہمارے وسائل کے ساتھ جڑی ہو. ہم جس تیزی سے ٹیکسوں میں اضافہ کریں، جس تیزی سے ایکسپورٹس میں اضافہ کریں، اسی تیزی کے ساتھ گروتھ کریں. کیونکہ جب بھی ہم نے ماضی میں اس لنک کو کمزور کیا ہے تو ہم گروتھ کو سسٹین نہیں کر پائے اور وہ کریش ہو جاتی ہے. تو آج الحمدللہ پاکستان اس حوالے سے ایک اپنے اڑان پاکستان کے تحت جو فریم ورک ہے، جو ہمارا روڈ میپ ہے، اس پر آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری جو گروتھ ریٹ ہے 2.7% سے اب ہم اگلے سال ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 4.2% اسے لے کر آئیں. ہماری اسی طرح جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی اچیو کی ہم نے، جو مالیاتی ڈسپلن اچیو کیا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان میں ریمیٹنسز 27 ارب ڈالر سے بڑھ کر 37 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں. تو یہ ایک بہت ناقابل بیان کامیابی ہے جس کا سہرا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو جاتا ہے. اس کے باوجود کہ پاکستان کے اندر سے انہیں اپیل کی گئی کہ آپ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے ریمیٹنسز روک دیں، اور پاکستان کے اندر سے ہماری سیاسی رہنماؤں اور جماعت نے اپیلیں کی اوورسیز پاکستانیز کو کہ آپ اپنے ملک ترسیلات نہ بھیجیں. میں اوورسیز پاکستانیز کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی ملک دشمنی پہ مبنی اپیلوں کو مسترد کیا اور گزشتہ 3 سالوں میں 10 ارب ڈالر کی زیادہ ترسیلات بھیج کے پاکستان کی معیشت کو ایک آکسیجن فراہم کی، جو کہ ہمارے لیے ڈالرز کی صورت میں، زر مبادلہ کی ضرورت میں اس ریکوری پروسیس کے اندر بے حد ضروری تھی. تو یہ الحمدللہ ایک بڑی اس سال میں، ان سالوں میں ہمارے پروگراموں کی وجہ سے کامیابی ہے. اب میں اگلے ڈیولپمنٹ کے اہداف کی طرف آتا ہوں. ہمارے سامنے جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، اس کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی فسکل سپیس ٹائٹ ہے، اور یہ ایک سٹرکچرل پرابلم ہے جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہماری قومی قیادت کی اجتماعی دانش کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ڈیولپمنٹ کے شعبے میں اپنی جو ضروریات اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ادا کر سکے. اگرچہ ہمارا نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے بڑھ رہا ہے کیونکہ صوبوں کو وسائل بہت زیادہ جا رہے ہیں، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی فسکل سپیس، اس کی جو لائبلٹیز ہیں ان کے ہاتھوں کافی ٹائٹ ہو کے سکڑ رہی ہے، جس کا براہ راست نتیجہ یا براہ راست اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے نیشنل فیڈرل ڈیولپمنٹ بجٹ PSDP پہ پڑ رہا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی حد تک سکڑ گیا ہے. اور اگر میں آپ کو مثال دوں 2017-18 میں، تو ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ GDP کا 2.6% تھا، اور آج یہ سکڑ کے تقریباً 1% سے کم ہو گیا، 0.8% ہو گیا. یہ ایک بہت اسٹرکچرلی ہمارے لیے تشویشناک بات ہے کہ ہماری جو نیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے وہ کیوں کم ہو رہی ہے. اب اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے حصے میں وسائل بچتے ہیں وہ اگلے بجٹ میں بھی، اگرچہ وہ 14,000 سے زیادہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کریں گے، لیکن جو بالآخر فیڈرل گورنمنٹ کے حصے میں وسائل بچیں گے وہ تقریباً 11 کھرب 11 ٹریلین روپیز بچیں گے. اب اس 11 کھرب میں سے اس نے 8.25 کھرب جو ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی میں دے دینے ہیں، اور اس کے پاس جو باقی پیسہ بچے گا اس سے ہم اپنے دفاع کی ضروریات پوری کر سکیں گے. اور یہ ایک فرق ہے. جب ہم نے حکومت سنبھالی 2022 میں، تو اس وقت صورت یہ تھی کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں اس میں سے جو فیڈرل گورنمنٹ کو رقم بچتی تھی تو وہ 100% قرضوں کی ادائیگی میں چلی جاتی تھی، تو باقی تمام ضروریات کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا تھا.
اس میں دفاع بھی شامل تھا، اس میں ڈیولپمنٹ بھی تھی، اس میں کاسٹ آف رننگ دا گورنمنٹ بھی تھی، اس میں سبسڈیز بھی تھی۔ آج 2 سال بعد ہم نے اپنی سپیس انکریز کی ہے، ہم قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ جو ملک کے دفاع کا بجٹ ہے وہ بھی اپنے وسائل سے پورا کریں گے، اور باقی کے لیے ہمیں مزید خسارہ ہے۔ اگر یہ ہم نے ریکوری کا پاتھ جاری رکھا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم اپنا ڈیولپمنٹ کا بجٹ اور اپنے دیگر اخراجات بھی اپنے وسائل سے حاصل کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے اسے کم از کم 16 سے 18% پہ لے کے جائیں۔ ہم دنیا میں کم ترین ٹیکس ادا کرنے والی معیشت ہے، کم ترین ٹیکس ادا کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی بہترین سہولیات ملیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے لیے بہترین تعلیم، بہترین صحت، بہترین انفراسٹرکچر، بہترین اکانومی چاہتے ہیں تو ہمیں اسی تناسب سے ٹیکس بھی پے کرنا ہے جس تناسب سے ہمارے جیسے ملک جو تیزی سے ترقی کر رہے ہیں وہ پے کرتے ہیں، اور ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ تقریباً 16% ہے، باقی ممالک میں 18% ہے، تو یہ ایک گیپ ہے 6 سے 8% کا جسے ہمیں پورا کرنا ہے، اور حکومت اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، براڈننگ آف ٹیکس نیٹ کی طرف کوشش کر رہی ہے، لیکن حکومت تنہا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ پاکستانی جو پاکستان کی ترقی کے لیے خواہش مند ہے اور وہ اپنی ذمہ داری محسوس کر کے ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، اسے حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے ٹیکس چوری کے خلاف واچ ڈاگ بننا پڑے گا یا چوکیدار بننا پڑے گا، اور پاکستان کے ہر شہری کو جو ٹیکس دیتا ہے جہاں پر بھی وہ ٹیکس چوری دیکھے اس کی نشاندہی کرے، تاکہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے وہ وسائل فراہم کر سکیں جس سے کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، وگرنہ قرضوں کے ساتھ ہم بوروڈ ترقی بہت دیر پا نہیں ہوتی، وہ ببل برسٹ کر جاتا ہے۔ ہمیں اپنے وسائل سے ترقی کرنی ہے، سیلف ریلائنس پہ جانا ہے، اور اس کے 2 ہی راستے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکس کو بڑھائیں اور اپنی برآمدات کو بڑھائیں، اور یہی ہماری ترجیحات ہیں جس پر ہم نے اگلے سال کی جو ڈیولپمنٹ پالیسیز کو بنایا ہے۔ اس میں ہماری جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے اہم شعبے ہیں یا ترجیحات ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم نے اس دفعہ یہ ترجیح رکھی ہے کہ بلوچستان جو کہ ہمارا ایک سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ اور ترقی میں پسماندہ ہے، اس کو ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ کے پاتھ پہ ڈالا جائے، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر اس دفعہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں تقریباً 230 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، تاکہ بلوچستان میں رابطے کو یقینی بنایا جائے۔ وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ان کے بڑے ڈسٹنس کی وجہ سے، ریموٹ کمیونٹیز کی وجہ سے کنیکٹیوٹی کا ہے، تو لہٰذا بلوچستان کے جو کنیکٹیوٹی کے منصوبے کافی دیر سے التوا میں تھے ان کو ہم انشاءاللہ آئندہ 2 سالوں میں مکمل کریں گے، جس میں N25 چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ جو ہے جسے خونی شاہراہ بھی کہا جاتا تھا، اس کے لیے 100 ارب روپے سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے، اور اسے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 2 سے 3 سالوں میں مکمل کریں۔ یہ ایک نیا کوریڈور بنے گا بلوچستان کی ترقی کا۔ اسی طرح M8 کا منصوبہ ہے، اس کے اوپر بھی تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد دیگر منصوبے ہیں بلوچستان میں ترقیاتی جن کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا اس کے بلوچستان کے علاوہ جو نیکسٹ تھرسٹ ہے وہ ہے پاکستان کا واٹر سیکٹر، اور پانی کے شعبے کو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ لینا ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک نے اس حوالے سے پانی کو ہتھیار بنایا ہے اور اس کے عزائم اچھے نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھارت کسی بھی لحاظ سے پاکستان کا ایک قطرہ پانی نہیں روک سکتا، نہ اس کی اسے اجازت دی جائے گی، اور 10 مئی کے بعد بھارت کو بخوبی پتہ ہے
کہ وہ پاکستان کے حصے کا پانی نہیں روک سکتا. اگر وہ روکے گا تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. البتہ جو وہ کر سکتا ہے، چونکہ جب آپ ایک تخریبی سوچ رکھتے ہوں تو وہ شرارت کر سکتا ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ پاکستانی واٹرز شیئر میں فلوز کو ڈسرپٹ کرے، کہ جب ہمیں ضرورت ہے وہ اس وقت کم کر دے، جب ہمیں ضرورت نہیں ہے زیادہ کرے. اس قسم کی شرارت وہ کر سکتا ہے. تو اس شرارت سے نبٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوری طور پہ اپنے آبی ذخائر کے منصوبوں کو مکمل کریں، اور اس کے لیے وزیر اعظم نے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو نائب وزیر اعظم کی قیادت میں کام کر رہی ہے، جس میں تمام وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہیں. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہنگامی بنیادوں کے اوپر دیامیر بھاشا ڈیم کو اور مومن ڈیم کو مکمل کریں گے. دیامیر بھاشا ڈیم سے تقریباً 6 ملین ایکڑ فیٹ سے زیادہ واٹر ریزروائر ہمیں ملے گا. اس کی تاریخ اوریجنل 2032 ہے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے 2030 تک مکمل کر سکیں. اسی طرح مومن ڈیم جو ہے اس سے بھی تقریباً آلموسٹ 1 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب، ٹو بی ایگزیکٹ 0.8 ملین ایکڑ فیٹ واٹر ریزروائر ملنے کا تخمینہ ہے. تو یہ 7 ملین ایکڑ فیٹ واٹر پاکستان کو اگلے 5 سالوں میں دستیاب کر کے ہم بڑی حد تک اس چیز کا سدباب کر سکتے ہیں کہ جو بھارت کی طرف سے اگر کوئی ممکنہ شرارت ہو. البتہ اس قسم کی شرارت بھی وائلیشن ہے اس انڈس واٹر ٹریٹی کی، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی نہ صرف پانی کے شیئر کو متعین کرتی ہے بلکہ وہ اس کے فلو کو بھی ایک فریم ورک کے اندر لے کر آتی ہے. بیکاز اگر پریڈکٹیبل فلوز نہ ہوں تو ایگریکلچر کا ایکو سسٹم اور فوڈ سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے. تو یہ بھارت کا جو واٹر کو ویپنائز کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اسے کوئی منہ نہیں لگا رہا، اور بھارت کو ایک بدترین آئسولیشن کا سامنا ہے، چونکہ وہ نہایت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ اس کی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے. اگلی جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہمارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جن سے پاکستان کی ریجنل کنیکٹیوٹی امپروو ہوگی، ان کو تیزی کے ساتھ مکمل کریں، جس میں کیرک کے منصوبے شامل ہیں. کیرک کے پھر سی پیک کے کچھ پروجیکٹ شامل ہیں. ہماری انڈس ہائی وے ہے، ہماری N5 ہے، اس کی ڈیولائزیشن ہے، اور اسی طرح ہمارے گوادر میں کوسٹل ہائی وے کا پروجیکٹ ہے. پھر ہمارے سکھر حیدرآباد موٹر وے کا پروجیکٹ جو ہے وہ ہے ایک ہائی پرائرٹی پروجیکٹ ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پشاور ترخم ایکسپریس وے جو کہ خیبر پاس اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے، اس پر اس سال کام شروع کیا جائے گا. کچلاک یوب روڈ ہے، اسے مکمل کیا جائے گا. چکترا چترال روڈ ہے، اس کو ہم تیز کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کراکرم ہائی وے کی وہ حصہ کہ جو دیامیر بھاشا ڈیم میں ڈوبے گا، اس پر بھی اس سال کام شروع کیا جائے گا. یہ 88 کلومیٹرز کا سیکشن ہے جو KKH کا سبمرج کرے گا. اس پر بھی ہم نے اس سال کام شروع کرنا ہے تاکہ اسے بھاشا ڈیم کے مکمل ہونے کے ساتھ مکمل کیا جا سکے. اسی طرح سکردو شندور گلگت روڈ ہے، اس کے اوپر بھی ہم تیزی سے کام کریں گے گلگت بلتستان کے اندر. اور دیگر بھی کافی منصوبے ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت کنیکٹیوٹی کے لیے ہیں، جن کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ساتھ اس کے جو ایک اور شعبہ جس پر ہم بہت ترجیح دے رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے. چونکہ اب ہم ایک ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، تو پرائم منسٹر کے پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو IT سکلز کی تربیت دینے کے پروگرام پر عمل درآمد کیا جائے گا، جس کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی تربیت ملے گی. اور یہ کام جو ہے انشاءاللہ تعالی منسٹری آف IT کی نگرانی میں ہوگا. اس کو ہم تیزی سے چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو IT سکل دے کر ڈیجیٹل اکانومی کے لیے تیار کیا جائے. ہم نوجوانوں کو کٹے اور کٹی نہیں دیں گے، مرغی اور انڈے نہیں دیں گے، ہم ان کو ڈیجیٹل سکلز دیں گے. ہم انہیں لیپ ٹاپس دیں گے تاکہ وہ
21ویں صدی کے معیشت کے معمار بن سکیں. انہیں ہم 16ویں صدی میں زرعی معیشت کا محنت کش نہیں بنانا چاہتے، ہم انہیں 21ویں صدی میں ڈیجیٹل معیشت کا معمار بنانا چاہتے ہیں. تو اس پر ہماری توجہ ہے. اسی طرح ہم اس دفعہ کوانٹم ویلی کے ذریعے پاکستان میں بھی ایک سلیکان ویلی کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے اب تک ٹیکنالوجی کے تمام انیشیٹوز لیے ہیں ان سب کو انٹیگریٹ کر کے پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا کہ جس سے ہم نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا ایک ہب کریٹ کر سکیں گے. اسی طرح نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں، نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی سیٹ اپ کر رہے ہیں، نیشنل سینٹر فار نیو مینوفیکچرنگ سیٹ اپ کر رہے ہیں کہ جو آٹومیشن اور روبوٹکس کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرے گا ہمارے مینوفیکچرنگ سسٹمز کے اندر. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے 1000 ایگریکلچر گریجویٹس کی ماڈرن ٹریننگ کے لیے انہیں چائنا بھیجا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انٹرونشنز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ کر اپنی اس نالج کو بروئے کار لا سکیں. اسی طرح ایک کاٹن کے اوپر بھی ریسرچ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے چونکہ ہماری کاٹن کی جو پیداوار ہے اس میں کافی کمی آئی ہے کہ اس کو ہم کس طرح تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس بجٹ میں ہم نے اس دفعہ رقم مختص کی ہے 2027. علامہ اقبال جو ہمارے مفکر ہیں، جو پاکستان کا خیال پیش کرنے والی شخصیت ہیں، ان کا 150واں سالگرہ کا سال ہے اور اس 2027 کے ان کی 150th اینیورسری کے موقع پر اسلام آباد میں F9 پارک میں ایک بہترین نیشنل اقبال لائبریری قائم کی جائے گی اور ایک اقبال مونیومنٹ جو کہ ان کے خیالات کے ترویج کے لیے کام کرے گا. یہ بھی ایک ان کے لیے ہمارا ٹوکن آف رسپیکٹ ہے اور ایک اقبال کے نظریات کو پوری دنیا میں پھیلانے کا یہ مرکز بنے گا. اقبال ہمارا ایک وہ ایسٹ ہے کہ جو اپنا قومی اثاثہ نہیں ہے بلکہ ان کا ایک براڈ گلوبل فٹ پرنٹ ہے. ان کے بہت لوگ چاہتے ہیں، ان کے شاعری سے متاثر ہیں، بہت دنیا بھر میں وہ سب سے زیادہ شائع ہونے والے مفکر ہیں. تو ان کے لیے یہ جو سینٹر ہے ایک بہت بڑا ان کے خیالات کی ترویج اور ان کو گلوبل سطح پہ ان کے کام کو متعارف کرانے کا ذریعہ بنے گا. اسی طرح ہم نے اس دفعہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے صحت کے شعبے میں، ایلیمینیشن آف ہیپاٹائٹس سی. اس کو بھی 64 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا ہے اور ہم اس کو اس سال تیزی سے آگے بڑھائیں گے اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2030 تک ہم زیرو ہیپاٹائٹس سی پر پہنچ جائیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انٹرونشن ہے چونکہ پاکستان بدقسمتی سے ہائیسٹ ہیپاٹائٹس سی افیکٹڈ کنٹری بن گیا تھا اور مصر نے بڑی کامیابی کے ساتھ 3 سالوں میں یہ پروگرام کامیابی سے کیا ہے. تو ہم بھی اسے انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو صحت کے شعبے میں یہ ایک ہمارا اہم پروگرام ہوگا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں 2 بڑے پروجیکٹس، جناح میڈیکل کامپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اور دانش یونیورسٹی، یہ 2 بڑے پروجیکٹس ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی نگرانی میں قائم ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کو دنیا کے میڈیسن اور ہائر ایجوکیشن کے میپ پر لے کر آئیں گے. دانش یونیورسٹی ول بی اسٹیٹ آف دا آرٹ ریسرچ یونیورسٹی جو کہ پاکستان کو دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں سے اور ریسرچ کے مراکز سے جوڑے گی اور ہمارے نوجوانوں کو بجائے یہ کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی جائیں، اسٹینفرڈ جائیں یا کیمبرج جائیں، پاکستان میں وہ انہی یونیورسٹیوں کے ہم پلہ تعلیم اس یونیورسٹی سے حاصل کر سکیں گے. اسی طرح جو جناح میڈیکل کامپلیکس اور ریسرچ سینٹر ہے، یہ دنیا میں بہترین ریسرچ، کٹنگ ایج ریسرچ کا تحقیق کے ادارے کے ساتھ اسٹیٹ آف دا آرٹ طبی سہولتوں سے آراستہ مرکز ہوگا کہ جہاں پر لوگوں کو بیرون ملک علاج کرانے کی بجائے ہر قسم کا علاج کی سہولت پاکستان کے اندر مل سکے گی. یہ بھی 2 فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں جو اس سال ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اس کے ساتھ ہی اسپیشل اکنامک زون کراچی میں ایک نیا 500 ایکڑ پہ قائم کیا جا رہا ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ جو انڈسٹری اس وقت ری لوکیٹ کر رہی ہے دنیا میں، جو ایک ٹیرفس کی نئی
لینڈسکیپ ہوا ہے اس میں بہت ساری ڈس لوکیشنز ہو رہی ہیں اور لوگ نئی ڈیسٹینیشنز کو تلاش کر رہے ہیں. تو پاکستان ایک بڑی اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن ہے. تو 500 ایکڑ کا ایک نیا اسپیشل اکنامک زون اس کو کراچی میں بنایا جا رہا ہے. اسی طرح اسلام آباد میں ایک سینٹر آف ایکسلنس فار آٹزم چلڈرن جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. آٹزم ایک ایسی ہماری نئی بچوں میں اور یہ ڈیجیٹل ایج کے اندر اس کا ایک بڑا زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے, اس کی بڑی ضرورت تھی. تو ایک نیشنل سینٹر آف ایکسلنس قائم کیا جا رہا ہے جو آٹزم کے بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے اور ان کے مسائل اور علاج کے حوالے سے ایک بہترین ادارہ ہوگا, اور اس کی بھی بڑی ضرورت تھی. تو یہ ایک اجمالی اوور ویو ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ کی ترجیحات ہیں جن کو ہم نے اپنے پیش نظر رکھا ہے ان محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں دستیاب تھے. میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک اسٹیبلائزیشن فیز سے نکل کر آئندہ ایک گروتھ کی طرف جانے کے راستے پہ چل رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی آپ ایک دم فاسٹ گروتھ کریں تاکہ ہم پھر کریش کر جائیں, یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. ہم ایک اسٹیڈی پاتھ کے ذریعے گروتھ کریں گے, اور یہ گروتھ ٹائڈ ہوگی ہمارے ریونیو سٹریم کے ساتھ اور ہماری ایکسپورٹس کے ساتھ, تاکہ ہم اپنی گروتھ کو سسٹین کر سکیں اور اس کو سپورٹ کر سکیں. تو لہٰذا حکومت کے سامنے ایک بڑا تھاٹ آؤٹ پلان ہے. ہم کسی پاپولسٹ ایجنڈے پہ نہیں چل رہے, ہم پراپر ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ وہ کام کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے اس وقت بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے درپیش ہیں, ان پر بھی ہماری نظر ہے. جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا ایشو ٹیکس کلیکشن ہے, اور اتنا ہی بڑا مسئلہ ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے جو کہ 2.5% سے کر رہی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ سینسس میں وہ بجائے گھٹنے کے اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کے لیے بھی پرائم منسٹر ایک پاکستان پاپولیشن کاؤنسل قائم کر رہے ہیں جس کو وہ خود چیئر کریں گے. اس میں وزراء اعلیٰ کو بھی ہم شریک کریں گے, اور تمام صوبوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہم ملک کے اندر آبادی پہ قابو پانے کے جو پروگرام ہے اس کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھائیں گے. چونکہ اگر ہم نے یہ آبادی پہ اضافے پہ کنٹرول نہیں کیا تو ہم جتنی محنت کریں وہ نیوٹرلائز ہو جائے گی. تو اس کے لیے بھی ہم صوبوں کے ساتھ مل کر جہاں بات کر رہے ہیں, وہیں جو اگلا NFC ایوارڈ ہوگا اس میں ہم پلاننگ کی طرف سے تجاویز دیں گے کہ ہمیں جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ جو موجودہ وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس کے مطابق کسی صوبے کے لیے انسینٹیو نہیں کہ وہ آبادی کو کم کرے یا آبادی کو کم شو کرے. جو صوبہ آبادی پہ قابو پائے گا اس کے وسائل گھٹ جائیں گے, اس کو سزا ملے گی. تو لہٰذا یہ ایک بڑا نیگیٹو انسینٹیو ہے ہمارے وسائل کے تقسیم کے فارمولے میں کہ آپ آبادی کو بڑھائیں, آبادی زیادہ شو کریں تو زیادہ وسائل لے لیں. اگر آپ آبادی گھٹائیں گے, آبادی میں قابو پائیں گے, آپ کو سزا ملے گی, آپ کے وسائل گھٹ جائیں گے. تو ہمیں ڈیموگرافک ایفیشنسی کو ایک انسینٹیو بنانا ہے, نہ کہ اس کو ہم ایک ڈس انسینٹیو بنائیں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جو ہمارا NFC ایوارڈ کا فارمولہ ہے اس میں اس کو یہ بڑا ریگریسو ہے میرے نزدیک, اس کو پروگریسو بنیادوں پہ فریم ورک کیا جائے کہ صوبوں کی جو پرفارمنس ہے اس سے لنک کیا جائے کہ وہ کس حد تک آبادی پہ قابو پاتے ہیں, وہ تعلیم کے شعبے میں کیا کارکردگی دکھاتے ہیں, وہ فارسٹیشن کیا کرتے ہیں تاکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو جو صوبے بہتر کارکردگی دکھائیں ان کو یقیناً اس پہ انسینٹیوائز ہونا چاہیے تاکہ صوبوں میں ایک ترقی کی دوڑ ہو کہ ہم اپنے وسائل اپنی کارکردگی سے حاصل کریں, بجائے یہ کہ ہم صرف اپنی آبادی شو کر کے وسائل لیں اور اس کے بعد کارکردگی نہ کریں. تو یہ وہ چند باتیں تھیں, باقی آپ سوال جواب میں انشاءاللہ. جی آپ ماڈریٹ. آپ نے ابھی کہا کہ ہمارا جو ADBs ہیں وہ بڑے ہیں جبکہ PSDB کم ہوا ہے. سر آپ چونکہ کافی جو گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن جو سیلریز بڑی ہیں اگرچہ اس کا PSDB سے ڈائریکٹ لنک تو نہیں ہے, لیکن آپ کا PSDB کم ہوا ہے
تو اس میں جو آپ کے چیئرمین سینٹ ہے اور جو اسپیکر ہیں ان کی تنخواہیں بڑی ہیں، جو صوبوں کی نہیں بڑی. یہ کیا وجہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پر پٹ لگ رہا ہے کہ نان ڈیولپمنٹ بڑھ رہا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کل بھی شاید سوال ہوا تھا، ابھی بھی وفاقی وزراء اور اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہیں پاکستان کے تمام صوبوں کے اراکین اسمبلی اور صوبوں کے وزراء سے کم ہیں. تو اس میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہے کہ جو غیر معمولی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز اینڈ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی آر اسٹل انڈر جو پیڈ ہیں دین آل دا ممبرز آف دا پروونشل اسمبلیز اینڈ دا پروونشل کیبنٹس. لیکن ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے یہ ایک بڑا المیہ ہے. ہمارے صحافی حضرات سوال کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ایک فیڈرل منسٹر اگر اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے جو کام کرتے ہیں سیکٹری صاحب، ان کی تنخواہ شاید 6.5 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے. یہ درست ہے؟ آپ مجھے نہیں، مجھے آپ بتائیں پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مڈل کلاس کے لوگوں کو آنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ اس سیلری پیکج کے اندر وہ مڈل کلاس کا بندہ سوائے جس کے کہ کوئی اس کے ماں باپ وراثت بیچ چھوڑ گئے ہیں اور دیانتداری سے اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو اپنی وراثت بیچ کے پورا کرے، اور کون چل سکتا ہے؟ تو ہمیں اس پہ تھوڑا حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ جو ہم لوگوں سے اکاؤنٹیبلٹی توقع کرتے ہیں، اور ہم اگر انہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں اب میرے متحد جتنے میرے متحد ہیں وہ آج بھی اوور پیڈ ہیں، میں ان سے انڈر پیڈ ہوں ایز وفاقی وزیر. تھینک یو سر شہباز صاحب. 2 سوال ہیں. ڈیجیٹل پاکستان یا ڈیجیٹل اکانومی آپ کا مین آپ کا پلر ہے فریم ورک کا، لیکن بجٹ میں ڈیجیٹل اکانومی پہ ٹیکسیشن کی گئی ہے ہیوی قسم کی. کیا ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر ٹیکس لگانے سے پہلے آپ لوگوں سے مشاورت کی گئی؟ کیا آپ آن بورڈ تھے؟ سیکنڈلی، چونکہ چیف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی چیف ہے اپنی جگہ پہ، ان کا کام زیادہ خطرناک ہے. تو انہوں نے جو کام کیا ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں، جو ان کی فیڈ بیک ہے جس کے اوپر 2.7% گروتھ کا نمبر آیا ہے، وہ ایک کنٹروورشل نمبر بن چکا ہے. بلکہ پرائم منسٹر لیول پہ بھی اس کا نوٹس لیا ہے. کچھ منسٹرز نے کلوز ڈور میٹنگس میں یہ بات کہی ہے کہ نمبرز ریلائبل نہیں ہیں. انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں آج بھی کچھ لوگوں کا آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں اور وہ ود ایویڈنس آ رہے ہیں کہ نمبر جو ہے وہ 5 شاید اس طریقے سے استعمال نہیں کرے، بٹ ایگزیجریٹڈ نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے نمبر کو ڈیفینڈ کریں گے؟ خاص طور پر جو لائف اسٹاک ہے آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیا اس کو؟ کیا نیا سروے ہوا تھا یا کچھ ایکسٹمپور کیا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں، میں آپ کو 2 چیزیں آپ نے جو کہیں کہہ دوں. آپ نے پہلی بات کی ڈیجیٹل اکانومی میں ٹیکسیشن. اس میں جو ٹیکسیشن ہے اس کا مقصد صرف ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. چونکہ پاکستان کے اندر جو بزنسز ہیں دیور فیلنگ کہ ہمیں تو ٹاپ سیلز ٹیکس لگاتے ہیں، لیکن اب جو آن لائن سروسز ہیں ان پہ تو سیلز ٹیکس نہیں ہے، تو لہٰذا ہم تو ایٹ ڈس ایڈوانٹیج ہیں. وائی ووڈ اینی ون کم ٹو اس؟ تو آپ کم از کم اگر ہمیں سیلز ٹیکس کر رہے ہیں تو ہر کسی کو جو سروس پرووائڈر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو یہ اس کی توجہ تھی کہ آپ کسی ایک سیکٹر کو اگر ٹیکس میں لگائیں گے دوسرے کو نہیں رکھیں گے تو وہ تو آؤٹ آف بزنس ہو جائیں گے، ان کے پاس کون جائے گا. تو ایک سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. اور جو آپ نے یہ کہا کہ 2.7% کے حوالے سے، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 2.7% کا جو ہمارے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ کوئی اپنے ڈسکریشنری پاورز استعمال نہیں کرتی. ان کا ایک بڑا ویل ریگولیٹڈ، ٹرانسپیرنٹ اور UN کے جو اپرووڈ فریم ورک ہے اس کے تحت یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ چیز آپ کو ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی شاید آخری کوارٹرز میں تیزی کیوں آئی. تو اس کا ایک بڑا حد تک یہ بھی تعلق ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کی سپینڈنگ ہے وہ بھی آخری کوارٹرز کی طرف زیادہ ہیوی ریلیزز ہو کے ایکٹیویٹی اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک جو انہوں نے اناملی کو ایڈریس کیا وہ یہ ہے کہ تقریباً ہمارے ملک میں بہت بڑی انویسٹمنٹ سولر انرجی کے اندر ہوئی تھی. جو ان کا روایتی ماڈل تھا اس چیز کو وہ کیپچر نہیں کر رہا تھا اور اس کو بھی انہوں نے اس میں وہ لیا. تو لہٰذا باقی یہ آپ کو خود تفصیل سے ڈاکٹر نعیم صاحب بتا دیں گے. لیکن
یہ صرف جو کہہ دینا کہ جی 2.7 ایگزیجریٹڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے معنی ہے، چونکہ اس کے پیچھے ایک پورا ٹرانسپیرنٹ میتھڈالوجی ہے کہ جس کے ذریعے سے انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈز جو ایکسیپٹڈ ہیں ان کے ساتھ یہ اپنے اکاؤنٹس کو فائنلائز کرتے ہیں. جی سر ایک بات میں جواب دے دوں. مجھے سر آپ کی کریڈیبلٹی پہ اس پہ شک نہیں ہے، لیکن سوال ہمارا ہے. ایک مجھے بتائیں، آپ کا حق ہے سوال پوچھنا اور ہمارا حق ہے جواب دینا. سوال یہ ہے سر کہ کیا آپ اس ایشو کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جو کہ فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ وی آر ریڈی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اکتوبر میں اس نمبر کے اندر میجر ریویژن نہیں ہو؟ یوزول ریویژن کے اندر میں نے کہا تھا 0.2-0.3% ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا پھر یہ میجر ریویژن جو ہے نیکسٹ آن گارڈ. میں جواب دیتا ہوں آپ کی بات پہ. دیکھیں، ایک تو اب ہم کوارٹرلی جی ڈی پی کے ریل میں ہیں، اور جو نمبرز آتے ہیں ہمارے پاس، چاہے وہ پبلک سیکٹر سے ہوں، چاہے وہ ریگولیٹر سے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں، وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹلی آتے ہیں. اور ایک پورا نظام ہے جس کو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ہر کوارٹر. اس سے پہلے پری این ای سی میٹنگ ہوتی ہے جو کہ میں خود کنوین کرتا ہوں، اور جو ڈیٹا گیپس ہیں، کوریج ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں. سیکریٹری صاحب این ای سی کی میٹنگ کو ہیڈ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی اور اس کے دوران بھی جو نمبرز اسٹیک ہولڈرز نے ہمیں دیے ہوتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہی نمبر ہیں، اور وہی ہم استعمال کرتے ہیں. یو این سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے ویٹڈ میتھڈالوجی جس میں 2+2 4 ہے، نہ 4.25 ہے نہ 3.25 ہے، وہ پی بی ایس کی ویب سائٹ پر ہے. اسی کو ہم کمپلائی کرتے ہیں، میٹیکولسلی فالو کرتے ہیں. ابھی جو اس طرح کے اعتراضات آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے انفارچونیٹ ہے. تھوڑے دن پہلے یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب وہ سروس سیکٹر اتنا گرو کر رہا ہے. تو ہم نے ایک آرٹیکل آیا، ہمارے بہت ہی اسٹیبلش مائناز ہمارے اکانومسٹ ہیں، تو اس میں ہم نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ کموڈیٹی نیچے جا رہی ہے، اس کے باوجود سروس جا رہا ہے. تو میں نے بتانے کی کوشش کی کہ بھائی ابھی کم سے کم 20 ایسے بڑے شہر ہیں جو چاہے ان کا وہ نوٹیفائڈ رورل ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ان کے سارے فیچرز اربن ہیں. وہاں جو پرائیویٹ سروسز ہیں، پرسنل سروسز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. تو اب آپ کی سروس سیکٹر آہستہ آہستہ کموڈیٹی پروڈکشنز کی ڈپینڈنس کم ہو رہی ہے، خاص طور پہ 20-22 اربن شہروں میں. اور جو پرائیویٹ سروسز، پرسنل سروسز، ہیلتھ، ایجوکیشن، بیوٹیشن، یہ سب چیزیں وہاں گرو کر رہی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کنزمپشن ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے ڈیٹا میں. تو اس کا ہم نے جواب دینے کی کوشش کی. یہ چیز لوگ دیکھتے نہیں اور ایک وہ اٹیک کرتے ہیں. اچھا، پروسیس بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے. یہ استحقاق حکومت کا ہے، اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیبنٹ کی کمیٹی بنتی ہے جیسے کل منسٹر فائنانس صاحب نے کہا. وہ اگر بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ پورا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے. آپ تشریف لائیں، اگر کوئی وضاحت چاہیے، ایکسپلینن چاہیے، نمبر پہ، میتھڈالوجی پہ، اینول اور کوارٹرلی کے ڈفرینس پہ، وہ ہم ہر طرح کی وضاحت آپ کو دینے کو تیار ہیں. پی بلاک میں، پی بی ایس میں، جہاں بھی ہم کریں. میں آ رہا ہوں اس پہ. اچھا، تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا کلیکٹیولی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لائیو اسٹاک اس کا ایک پارٹ ہے. لیکن سب سے پہلے اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کی میجر کراپس جس میں گندم ہے، جس میں کپاس ہے، جس میں شوگر کین ہے، جس میں مکئی ہے، جس میں چاول ہے، ان میں گروتھ آپ کی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایگریکلچر میں گروتھ دکھا دی. تو اعتراض کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ جو 5 میجر کراپس ہیں ان کا ایگریکلچر، لائیو اسٹاک، فارسٹری، فشنگ، اس میں 18% شیئر ہے، 20% سے کم ہے. اور باقی 80% شیئر وہ آپ کا لائیو اسٹاک کا ہے، وہ آپ کا ویجیٹیبل کا ہے، وہ فروٹس کا ہے، وہ فشنگ کا ہے، وہ فارسٹری کا ہے. اور اس میں اگر آپ ویٹڈ ایوریج لگائیں اس میں تو 6% سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اس میجر کراپس، اچھا میجر کراپس کے ساتھ نتھی آپ کا ہول سیل سیکٹر بھی ہے، ریٹیل اور ایل ایس ایم بھی ہے، تو وہ وہاں سے افیکٹ ہوتا ہے کہ کموڈیٹی جب نیچے جائے گی تو ڈاؤن اسٹریم سیکٹر سے گروتھ کم آئے گی، لیکن اس کو کافی حد تک یہ آفسیٹ کرتی ہے. دوسری چیز ہمیں ایک نہیں بھولنی چاہیے. دیکھیں 22-23 میں فلڈ آیا، ساری میجر کراپس آپ کی ڈیمیج ہوئی، ڈیوسٹیٹ ہوا پاکستان. 23-24 میں آپ نے ریکوری کی، لو بیس سے آپ 6 پر آ گئے، ایگریکلچر نے آپ کو بوسٹ کیا. اب آپ اس 6 پر 0.5 پر آئے. تو آپ یہ اس کو فراموش نہیں کریں کہ 6% پر آپ 0.5 پر ہے نا. اب آپ ہائی بیس پر ہیں. اب اگر اللہ کرے کہ انشاءاللہ کنٹینیوٹی رہے پالیسی کی، کوئی کیلمٹی نہ آئے، کوئی شوق نہ آئے، تو اٹ از ویری لائکلی، میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی گورنمنٹ کو سپورٹ دے رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں کہ اگر یہ سچویشن کنٹینیو کرتی ہے
تو اٹس لائکلی کہ ایگریکلچر اور لائف اسٹاک میں گروتھ آئے گی. اچھا باقی لائف اسٹاک کا میں آپ کو شہباز صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہم جو لاسٹ ہمارا 6 میں ہوا تھا 10 میں اسی پر ہے, لیکن ابھی ہمارا لائف اسٹاک سینسس فیلڈ میں ہے, اس کا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر چکے ہیں اور ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ منسٹر صاحب ان کی بجٹ کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں, نئی ٹائپ ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا. اب ہم فوراً ایک بڑی اس کی ڈسیمنیشن کر کے ایگریکلچر لائف اسٹاک اور مشینری اس دفعہ ہم نے انٹیگریٹ کر کے کیا ہے, اس کی ساری فائنڈنگز دیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز اب ایڈریس ہو جائے گی. یہ یعنی کہ جس کے بارے میں آپ نے جواب دیا جی میجر ریویژن کے بارے میں کیا گارنٹی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میجر ریویژن, سلائڈ ڈیویشن سے کوئی پرابلم؟ ہاں دیکھیں یہ ڈیٹا جو ہے نا اسٹیک ہولڈرز کا جو سورسز کا پرووائڈیڈ ہے اس میں میجر ریویژن کی ہمیں ایکسپیکٹیشن. دیکھیں اب جیسے 1.25 ٹریلین الیکٹریسٹی کی سبسڈی تھی, اس میں میرے خیال ہے 1.2 یا 1.19 ایسے استعمال ہوئی ہے, یہ مائنر ہے. تو دیکھیں اگر دیکھیں میتھڈالوجی میں نہیں ایسا نہیں مہتاب صاحب, ایسا نہیں ہے. اگر جو ایکسپینس ہے گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہم سیپ سے لیتے ہیں, ہمارے پاس سیپ کا ٹرمینل ہے ہم وہی لیتے ہیں, اور تقریباً 1100 لیا ہے. دیکھیں اور اچھا پھر ایک چیز آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے نا اینول اور کوارٹرلی کو مکس کرتے ہیں. کوارٹرلی جب آپ جی ڈی پی کر رہے ہیں, ایک میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب آپ اینول کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایگریکلچر میں 125 سے زیادہ کراپس ہیں, میجر مائنر اور ریلیٹڈ چیزیں. کوارٹرلی میں آپ کے پاس 15-20 ہوں گی. تو آپ بگر انفارمیشن سیٹ جب کا آپ کا آئے گا تو لازمی سی بات ہے کوارٹرلی ریوائز ہوگی, لیکن اس سے گروتھ پہ فرق نہیں پڑے گا. نہیں دیکھیں اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ بینیفٹ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے یا پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے یا پی ایم ایل این کو جا رہا ہے, وہ پھر بیکورڈ ریویژن سارے سالوں کی ہوگی. نہیں پالیٹکس ہم بھی نہیں کرتے. یہ میرا خیال جواب ہے. میرا سوال آپ سے کہ 230 ارب روپے آپ نے بلوچستان کے لیے رکھے ہیں, تو اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ مجھے تو سارے انفراسٹرکچر کے منصوبے نظر آ رہے ہیں. اور دوسرا میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی 2 جون کو پیش ہوا 50 ارب روپے جو ہے وہ اس میں رکھے گئے تھے جو ایس ڈی جیز کی مد میں, یعنی جو ارکان پارلیمنٹ کی اسکیمیں ہوتی ہیں, اور پھر ریوائز ہو گئے اسی میں جب آیا تو 70 ارب ہو گئے, اور ایچ ای سی کا بجٹ کٹ گیا, مرج ڈسٹرکٹ کا بجٹ جو ہے وہ کٹ گیا. اور کیوں آخر وجہ کیا تھی؟ کیا کوئی پولیٹیکل پریشر تھا؟ اور تیسرا میرا سوال آپ ڈاکٹر صاحب سے ہے, ڈاکٹر نعیم مظفر صاحب, کہ لیبر سروے کب ہوگا؟ 2020-21 کے بعد اب لیبر سروے نہیں ہوا تو ہمارے پاس نمبر نہیں. سر آپ دیکھیں یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ ابھی ہم بہت جان فشانی سے کام کر رہے ہیں, اور جو آپ کی جی ڈی پی کی بیس ہے اس کو 15-16 سے 25-26 پہ شفٹ کر رہے ہیں, اور اس میں جو لائف اسٹاک اور ایگریکلچر سینسس تھا وہ ہم نہیں کر پائے. 21 میں ہمارا ارادہ تھا لیکن سینسس کی وجہ سے نہیں کر پائے. جیسے ہی ہم سینسس اور الیکشن کے بعد, کیونکہ پی بی ایس کا اس میں رول تھا, اس سے فارغ ہونے کے بعد پہلی چیز ہم نے انٹیگریٹڈ لائف اسٹاک کیا. ابھی ہائس اور لیبر فورس سروے دونوں فیلڈ میں ہیں, اور انشاءاللہ 3rd کوارٹر اکتوبر یا نومبر تک آپ کو وہ نمبرز مل جائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ سی ایم آئی ایس ایچ ایم آئی, تو ہماری پوری کوشش ہے کہ 27 میں ہم 25-26 کی بیس دے دیں. آپ کا جو ہم نے وہ پروسیس کر رہے ہیں, ایڈورٹائز کر رہے ہیں. جو آپ کا سوال تھا کہ بلوچستان میں کیا صرف انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں, نہیں, ہماری بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑی کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ انفراسٹرکچر کے ساتھ ہیومن ریسورس پہ توجہ دینی ہے. اور ہم نے پچھلے اپنے حکومت کے دور میں بلوچستان اور فاٹا جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بچوں کے لیے 5000 اسکالرشپس دیے تھے تاکہ وہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھ سکیں. اب ہم نے اس کا فیز 2 شروع کر رہے ہیں جس میں کہ مزید 5000 نوجوانوں کو اسکالرشپس دیے جائیں گے تاکہ وہ فیز 2 کے تحت اچھی یونیورسٹیز میں آ کے پڑھیں. اسی طرح بلوچستان کی اپنی جو یونیورسٹیز ہیں, ہم نے 13-18 کے درمیان ہر بلوچستان کی یونیورسٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پروجیکٹس دیے. میں خود گیا وہاں پہ نئے کیمپسز قائم کیے. پشین میں اپنے ہاتھوں سے کھولا, نوشکی میں اپنے ہاتھوں سے کھولا, وڈ میں اپنے ہاتھوں سے کھولا, خزدار میں اپنے ہاتھوں سے کھولا, گوادر میں اپنے ہاتھوں سے کھولا. اسی طرح تربت کے اندر نیا کیمپس بنایا, نصیر آباد میں بنایا, اور بے شمار اس طرح نئے پروجیکٹس ہم نے وہاں پہ شروع کیے. تو بلوچستان کے نوجوانوں, اچھا خزدار انجینئرنگ یونیورسٹی کو ایکسپینڈ کیا. تو
تو یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں جو ہمارے اس ویژن کا حصہ ہیں کہ ہیومن ریسورس کی ترقی سے ہی ہم بلوچستان کو ترقی دے سکتے ہیں. پھر ہم نے جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کے نوجوانوں کے لیے اسکالرشپس کا پروجیکٹ شروع کیا. کوئٹہ کے شہر میں جب دھماکہ ہوا اور وکلا بہت سارے شہید ہو گئے تو بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے بیرون ملک اور اندرون ملک قانون کی تعلیم کے لیے اسکالرشپس جاری کیے. تو ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ ہیومن ریسورس اور تعلیم اور بالخصوص اعلیٰ تعلیم کے لیے بلوچستان میں وقف ہے. اسی طرح جو پرائم منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 10% زیادہ حصہ بلوچستان کے لیے مختص کیا جائے. جی ایس ڈی جیز جو ہے پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ میں 75 ارب روپے تھی تو اس دفعہ اس سے بلکہ 75 سے گھٹا کے 70 ارب کر دیا گیا. نوید پٹ فرام بزنس ریکارڈر نیوز پیپر. سر یہ سی پیک جو پروجیکٹ پی ٹی اے حکومت نے بڑا کرٹیسائز کیا اور سلو ڈاؤن ہو گیا لیکن ابھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی ہمیں تفصیل نہیں بتائی, کچھ اس کا ذکر نہیں کیا, تو پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ سی پیک پروجیکٹ فیز 2 شروع ہونا تھا, کیا اس کا سٹیج ہے, کیا تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتائیں. جی جیسے میں نے اس میں کہا کہ ہمارے جو کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس ہیں اس میں سی پیک کے پروجیکٹس بھی شامل ہیں, لیکن اب سی پیک کا جو میجر تھرسٹ ہے سی پیک فیز 2 میں وہ انڈسٹریل کوآپریشن اور بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کی طرف ہم اسے رخ کو موڑ رہے ہیں, چونکہ جو زیادہ تر انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب جو ہمارا اگلا روڈ میپ ہے سی پیک فیز 2 کا اس میں 5 کوریڈورز ہیں, کوریڈور آف گروتھ, کوریڈور آف انوویشن, کوریڈور آف لائیولیہڈس, کوریڈور آف گرین اکانومی اینڈ کوریڈور آف اوپن ریجنل کوآپریشن. تو اس کے تحت ہماری جے سی سی میٹنگ جولائی کے آخر میں متوقع ہے انشاءاللہ بیجنگ میں, اور اس جے سی سی میٹنگ کے اندر اب ہم سی پیک فیز 2 کے روڈ میپ کی منظوری دیں گے اور پوری تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے. ابھی حال ہی میں پاکستان اور چین کے درمیان اتفاق ہوا ہے کہ وہ افغانستان کو بھی اپنے اس سی پیک کے تعاون کے فریم ورک میں شریک کریں گے, تو اس سے بھی ہمیں بڑی مدد ملے گی. افغانستان کے ذریعے ہم کنیکٹیوٹی کو فروغ دے کے پورے سینٹرل ایشیا کے ریجن تک کنیکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں, اس سے اس ریجن کی اکنامک انٹیگریشن میں ہمیں بڑی مدد ملے گی. جی اکرام ہوتی نائنٹی نیوز سے. آپ کو اگر فنڈس کی کمی ہے اور آپ نے بھی بتایا کہ بھائی وہ سچویشن اچھی نہیں ہے, جب سچویشن اچھی نہیں ہوتی تو 3 فارمولے اپلائی کیے جاتے ہیں اور آپ نے خود بنائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کریٹیکل پروجیکٹ پہ آپ ریسٹرکٹ کر جی آپ ان کے نام بتا دیجیے کہ جو کریٹیکل پروجیکٹ تھے ان پہ ہم ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کی طرف جاتی ہیں, اس کے لیے بھرپور کیمپین چلاتے ہیں, تو وہ کیمپین کیسی چلائی آپ نے. تیسرا یہ ہے کہ جو مانیٹرنگ ہے اس کو آپ سخت کر دیتے ہیں, اس میں ٹیکنالوجی لے کر. ان تینوں میں کیا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے جیسے میں نے کہا ابھی بھی یہ میرے پاس فہرست ہے وہ تمام امپورٹنٹ پروجیکٹس کی جو ہم نے تقریباً 30-35 پروجیکٹ جی ہاں دے دیں کہ جن کو ہم نے انشور کیا ہے کہ ان کی فنڈنگ کو پروٹیکٹ کیا جائے. اسی طرح ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ جو پروجیکٹس ایڈوانس سٹیجز میں ہیں ان کو مکمل کیا جائے. اس سال ہم نے تقریباً 300 کے قریب پروجیکٹس کلین کیے ہیں پی ایس ڈی پی سے, ان کی فاسٹ کمپلیشن کر کے, جس سے ہمیں تقریباً میرا خیال ہے کہ 1.8 بلین روپیز تک کی وہ ملی ہے اسپیس. تو وہ ہمارے پیش نظر ہے کہ جو ہائی پرائرٹی پروجیکٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. اسی طرح تقریباً 100 کے قریب ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی مالیت 500 ارب کے قریب تھی, جو لو ہم سمجھتے تھے پرائرٹی کے ہیں, ہم نے ان کو کلوز کر دیا ہے, ان کو پی ایس ڈی پی سے نکال دیا ہے. تو کلیننگ آف پی ایس ڈی پی پورٹ فولیو. پھر اگر آپ دیکھیں گزشتہ سالوں میں پی ایس ڈی پی میں تقریباً 1200-1000 سے اوپر پروجیکٹ ہوتے تھے. اس سال جو کل پروجیکٹس کی تعداد ہے وہ تقریباً 733 کے قریب ہے, 800 کے قریب ہے. 800 پروجیکٹس ہیں جو کہ کنسیڈریبل ڈراپ ہے ہمارے پورٹ فولیو کے اندر. ہم نے اس کو محدود کیا تاکہ ہائی کوالٹی رکھیں. مانیٹرنگ ایویلیویشن آپ نے بڑی اچھی بات کی. کل ہی میں نے اس اجلاس کی جا کر صدارت کی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے
اس کو بروئے کار لائیں گے اور اس میں ایک ریڈار ہے وہ خریدیں گے. اسی طرح ڈرونز اپنے پاس رکھیں گے جس سے کہ ہم اپنے پروجیکٹس کی جو ایسٹیمیشن ہے اس کی مانیٹرنگ ہے اس کو بہتر کر سکیں. ہم سپارکو کے ذریعے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی بھی مدد لے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال میں چند منصوبوں کی آپ کو مثال دوں گا. ایک منصوبہ تھا جو ہمارے پاس آیا 10 ارب کے تخمینے کا. ہم نے اس کی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ کر کے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کر کے اس کی قیمت کو 4 ارب کیا. اسی طرح ایک اور سڑک کا منصوبہ تھا جس میں ہم نے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ کے ذریعے اس ایک منصوبے میں تقریباً 10 ارب روپے کا تخمینہ ریوائز کرایا. ایک اور سڑک تھی اس کے یہ آپ کو بتا. اسی طرح ایک اور منصوبہ تھا جس میں 4 ارب روپے کی بچت کی گئی. تو یہ ہمارے ممبر انفراسٹرکچر وقاص صاحب ہیں جی اچھا. اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس میں بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل کو لے کر آئیں. جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے اس کے 5 سیکشن ہیں جس میں 2 یا 3 پر غالباً 3 تک ہم اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی فائنانسنگ سے شروع کریں گے. باقی 2 جو ہیں وہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے انہیں مکمل کر رہے ہیں. اسی طرح جو سمبڑیال کھاریاں موٹر وے ہے اسے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مکمل کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح اسلام آباد کے اندر بہت سارے منصوبے ہیں جن کا پورٹ فولیو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی نے سی ڈی اے کے ساتھ مل کر فائنلائز کیے جنہیں اس سال پی پی ای پی موڈ کے اندر فلوٹ کیا جائے گا. تو آنے والے سالوں میں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن لائیں انفراسٹرکچر کے اندر تاکہ وہ کمپلیمنٹ کرے پبلک سیکٹر کی انویسٹمنٹ کو. اشفاق محمد جی نیو ٹی وی سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ وسائل کتنے ہیں. ظاہر ہے وہ تو مسئلہ ہے کہ کتنے ہونے چاہیے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے وہ ہے کوالٹی آف اسپینڈنگ. ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 5 سالوں میں گزشتہ اسٹیٹ کے جو اسپینڈنگ تقریباً 2.5 سے 3 ٹریلین ہے لیکن اب بنیادی جو بیماریاں ہیں ٹی بی ہے اس کے علاوہ پولیو ہے اس سے بھی ہم نکل نہیں پا رہے. اسی طرح ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن میں بھی تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہے باہر. یہ اسپینڈنگ کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ ٹیکس چوری کے لیے جو ہے عوام آپ نے جو ارکان اسمبلی کو 70 ارب روپے دیے ہیں جس کا کوئی آرڈر نہیں ہے وہ خرچ ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ان کا مسئلہ ہے. کیا لا میکرز کو یہ کام ہے کہ وہ یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں کریں اور کیا ان کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم اس وقت یہ کر لیں کہ 2-3 سوال ہم اکٹھے لے لیتے اور پھر جواب دے دیں تاکہ پھر ہم اس کو کلوز کی طرف جائیں. مدثر علی رانا دنیا نیوز. سر میرا پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی. فائنینس منسٹر بھی یہی بات کرتے ہیں لیکن مجھے بجٹ میں کوئی میئرز ایسے نظر نہیں آئے کہ جس سے ایسا نظر آئے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بجٹ سے پہلے آپ نے ایگریکلچر انڈسٹری اور میرے خیال میں کوئی 8 سیکٹرز تھے جس سے بزنس پلان طلب کیا تھا ان کے بھی کوئی میئرز نظر نہیں آئے. اگر ایک ریلیشن دیکھا جائے تو وہی جو 2.5 بلین 3 بلین ڈالر کا جو اینولی ایکسپورٹ میں گروتھ ہے وہی نظر آ رہی ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں. دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کراپس ہیں اس کی پروڈکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ کرنٹ یہ جو ایئر ہے اس میں ریڈکشن ہے. اب نیکسٹ فسکل ایئر سے آئی ایم ایف کی بھی کنڈیشن ہے کہ ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس لگایا جائے گا. ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی کلٹیویشن اور اس کی پروڈکشن میں فردر کمی آئے گی؟ تھینک یو سو مچ. سر شکیل احمد فرام سما ٹی وی. سر 2-3 کوشچن ہیں. آپ ماضی میں ایچ ای سی کو بڑا پروموٹ کرتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا آپ نے فنڈس اس پہ خرچ کیے لےکن اس بار آپ نے بہت بڑا کٹ لگا دیا. پچھلے سال جب ابھی تک پیدل کر رہے تھے پارلیمنٹ ایریا سب کا تو ایچ ای سی کو دیکھیں تو 20 بلین کا آپ نے بڑا کٹ لگا دیا. دوسری طرف
لگتا ہے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن زیادہ ہیں. آپ نے سندھ گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو بڑھا دیا 18 بلین, لیکن دو انتہائی اہم سیکٹر ہیں جن میں فوڈ سیکورٹی ہے اور نیشنل ہیلتھ ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک پہ 16 بلین کا کٹ لگا دیا, دوسرے پہ 10 بلین کا. تو یہ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے, جو امپورٹنٹ سیکٹر ان کے اگنور کر کے سیاسی بنیاد پہ فنڈ جو ہے زیادہ الوکیٹ کیے گئے. اور آخری کوشچن یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے ابھی جو نئی میتھڈالوجی کے مطابق پاورٹی ریٹ دیا ہے وہ 44.7% ہے. تو یہ 7 سال پرانا ڈیٹا ہے, تو نیا ڈیٹا اپڈیٹ جب ہو جائے گا تو آپ کے خیال میں یہ نمبر ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں پاورٹی بڑھ رہی ہے, تو کتنی پاورٹی ہے اس میں؟ اور اچھا یہ سر ایک میں یہی سوال پاورٹی والا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی پہلے اکنامک سروے آتا تھا تو ایک آپ پاورٹی کی دیا کرتے تھے فگر, وہ اب گزشتہ 10-12 سالوں سے بالکل نہیں بتایا جا رہا. پاورٹی بہت بڑھ گئی ہے, اسٹنٹڈ ریٹ بہت زیادہ ہے, 50% پاپولیشن جو ہے اس کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی. ہم مارکیٹ میں جا کے موبائل ٹھیک کرنے والا دستیاب نہیں ہے, ریلائبل الیکٹریشین نہیں ملتا, پلمبر نہیں ملتا. تو یہ آپ آئی ٹی سیکٹر کے لیے تو کافی پیسے رکھ رہے ہیں, لیکن یہ بیسک سروس چھوٹے چھوٹے کام ہیں ملک میں, ان کے لیے کوئی دستیاب ہی نہیں ہے. سلاٹر ہاؤسز ہیں, وہ کوئی ایک اسٹینڈرڈ کا سلاٹر ہاؤس نہیں ہے پاکستان میں. ایکسپورٹس آپ بڑھانا چاہتے ہیں, ہماری گندم چاول کو گوشت ہی جا سکتا ہے, لیکن ان کے لیے کوئی آپ کے پاس یہاں پہ میکانزم نہیں ہے. تو جو آپ 50% پاپولیشن ہے, غریب لوگ ہیں, ان کے لیے آپ نے کوئی پلان نہیں رکھا. ان کے لیے مطلب کوئی ان کو ایجوکیشن کے لیے ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے, ٹیکنیکل نالج کے لیے کوئی نہیں ہے. اور جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا سر, جو آپ کی منسٹریز ہیں, پاور منسٹری ہے یا پیٹرولیم منسٹری ہے, وہ آپ کی کوئی پلاننگ نہیں مانتے. ڈسکنیکٹ ہے بہت بڑا. تو اس دور میں جب ہم رائٹ سائزنگ ایکسرسائز چلا رہے ہیں, بھارت نے پلاننگ کمیشن بند کر دیا, تو پلاننگ کمیشن کا کیا فیوچر ہے؟ انہوں نے نام بدل دیا, بند نہیں کیا. انہوں نے نام بدلا, بند نہیں کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ رائٹ سائزنگ میں آپ کا کیا فیوچر آگے پلاننگ کا؟ پلاننگ آپ نے 50% پاپولیشن کو دبا رکھا وہ پلاننگ سے. جی مسٹر صاحب, ریاض رحیم فرام GTV. سر آپ نے یوتھ کی اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بڑی بات کی ہے. اس دفعہ بجٹ کنسلٹیشن میں فری لانسرز ایسوسی ایشن اور جو پاشا ہے سافٹ ویئر ایسوسی ایشن پاکستان, ان کی ڈیمانڈز تھی کہ آپ ایک کنسسٹنسی آف پالیسی فار ٹیکسیشن رکھیں 10 سال کے لیے. ہم نے آپ کی گورنمنٹ نے ایک بڑے پیمانے پر ایک یوتھ کا ایک ایونٹ کرایا جہاں پر انہوں نے کوئی بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی وہ گارنٹی دی تھی یا آئی تھی. تو ان کی پرپوزل پر غور نہیں کیا کہ اس کے اگینسٹ جو ہے آپ نے فری لانسر اور ڈیجیٹلائز پہ ٹیکس لگا دیا. اس کا ایک تو آپ ذرا مناسب سمجھ جواب دے دیں. دوسرا, آپ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں 600% اضافے کی. کل فنانس منسٹر نے بھی اس کو ڈیفینڈ کیا, جبکہ آپ کی حکومت کے بڑے ہی اہم اور طاقتور منسٹر ہیں خواجہ اسد صاحب, ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ یہ ایک مالی فحاشی ہے جو کہ انکریز دیا گیا ہے اپنا اس کو اسپیکر اور چیئرمین سینیٹ کی تنخواہوں میں 600%. اس پر آپ کا کیا موقع؟ سر اسی سے بدل گیا سر, یہی جو بات انقلاب کے کی ہے شاید اس پر ایشین نیوز سے کہ وزیر دفاع اس کو مالی فحاشی قرار دے رہے ہیں. کل یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں, یہاں وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات کے درمیان معاملہ ہوا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کس نہج پہ پہنچا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو آج دوبارہ جو ہے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرنا پڑ رہی ہے, حالانکہ آپ وزیر خزانہ کے ساتھ کل بیٹھا ہونے کے. کیا چل رہا ہے یہ سارا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے PSDP کے حوالے سے ہم ہمیشہ علیحدہ بریفنگ کرتے ہیں. جو فائنانس منسٹر ہیں وہ فسکل چیزوں کے بارے میں بریفنگ کرتے ہیں, اور منسٹر پلاننگ ہمیشہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالوں سے اپنی بریفنگ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. دوسری بات جو پہلے کہا گیا کہ ایجوکیشن اور جو ہیلتھ ہے ان چیزوں کے حوالے سے توجہ نہیں دی جا رہی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد سے تعلیم, صحت, زراعت, پاپولیشن, غربت, سوشل ویلفیئر, یہ تمام صوبائی حکومتوں کے دائرہ اختیار ہیں, اور اس میں وفاقی حکومت کی صلاحیت صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تک محدود ہے. تو جو نیشنل پالیسیز ہیں تعلیم کی اور صحت کی, اس میں صوبوں کا کلیدی کردار ہے.
اب یہ بات ایک اپنی جگہ درست ہے کہ جب ڈیولوشن ہوئی تو اس کا یہ خیال تھا کہ اس سے ان شعبوں کے اندر بہتری پیدا ہوگی. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ڈیولوشن کے نتیجے میں بہتری نہیں آئی، بلکہ اگر آپ انڈیکیٹرز دیکھیں تو تعلیم اور صحت کے اندر کوئی خاطر خواہ ہم بہتری نہیں دیکھ سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے صوبے وفاق کو کہتے تھے کہ ہمارا نظام ٹاپ ہیوی ہے اور مرکز جو ہے اس نے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ڈیولوشن کے بعد صوبے جو ہیں وہ ٹاپ ہیوی ہو گئے ہیں، اور صوبوں نے وہ اختیارات جو مرکز نے ڈیوالو کیے تھے نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈیوالو یا ان کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا. تو جب تک صوبوں کے اندر مرکزیت قائم رہے گی، ان کی جو آپریشنل ایفیشنسی ہے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ محدود رہے گی. اس لیے اب اگلا جو چیلنج میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کے اندر ڈیولوشن کس قدر تیزی سے ہوتی ہے. چونکہ میرے خیال میں جو صوبوں کا سائز ہے، آپ سندھ کو کراچی سے بیٹھ کے پورا نہیں چلا سکتے، بلوچستان کو کوئٹہ سے بیٹھ کے نہیں چلا سکتے، کے پی کو پشاور سے بیٹھ کے نہیں چلا سکتے، پنجاب کو لاہور سے بیٹھ کے نہیں چلا سکتے. جب تک کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک رسپانسونیس اور ایفیشنسی سروس ڈیلیوری کے اندر نہیں آ سکتی. لہٰذا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی بحث ہے جو ڈیولوشن میں ہوئی تھی کہ جی وفاق سے صوبوں کو ڈیوالو ہونا چاہیے، اب اگلی ہماری جو بحث کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ صوبوں کے اندر ڈیولوشن کیوں نہیں ہو رہی اور کیوں ہو سکتی ہے. اس کے لیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور جب تک یہ کام نہیں ہوگا میرے نزدیک یہ شعبہ جات جو ہم نے صوبوں کو ڈیوالو کیے ہیں، یہ سینٹرلائزیشن کی وجہ سے جو ہماری آبادی کا حجم ہے، جو صوبوں کا حجم ہے، شاید ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت مرکزیت کے ساتھ بہت کامیابی سے چلا سکیں. ہاں، اسی طرح جو آپ نے پاورٹی کے اوپر کہا، اس پر بھی جو ہمارے یہ پی بی ایس ہے یہ اپنا جواب دیں گے آپ کو، ابھی یہاں پہ موجود ہیں. لیکن باقی چیزیں میں آپ کو کہہ دوں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ سوال ہوا. دیکھیے اس بجٹ میں ایک سمت کی تبدیلی کا آغاز کیا گیا ہے، اور جو ٹیرف ریفارمز متعارف کی گئی ہیں ان کا مقصد ہی ہے کہ ہم ان پٹس کے اوپر ڈیوٹیز کو گھٹائیں تاکہ را مٹیریل اگر ہمارے ملک میں آئے تو اس سے ہم ایکسپورٹیبل پروڈکٹس بنا کر ان کو بھیج سکیں. چونکہ ہر ایکسپورٹیبل پروڈکٹ کے لیے ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے. ہمارے پاس لو کاسٹ ہیومن ریسورس موجود ہے، ہمارے پاس لو کاسٹ پروڈکشن کی فیسلٹی ہے، تو ہم جو امپورٹ کر کے را مٹیریل ویلیو ایڈیشن کے ذریعے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس طرف ہم آگے جائیں. تو یہ جو ٹیرف ریفارمز متعارف کرائی گئی ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ ان چیزوں کو سستا کیا جائے جو ویلیو ایڈیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن سے کہ ہم ایکسپورٹیبل پروڈکٹس کو بنا سکیں. پھر یہ تھا کہ جو ہماری ایچ ای سی کے اوپر سوال ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے ایچ ای سی میں سمجھتا ہوں بڑا ایک اہم ہمارے لیے انویسٹمنٹ ہے. 2013 میں اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ 11 ارب تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے محسوس کیا کہ یہ بہت انڈر انویسٹمنٹ ہے. تو 2018 میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو 45 ارب روپیہ تھا، اور پچھلی دفعہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں ہم نے اسے 65 ارب تک کر دیا. لیکن اب اس دفعہ چونکہ وسائل کی بڑی کمی تھی تو جو کمیٹی بنائی گئی وفاقی سطح پر جس نے پی ایس ڈی پی کو ریویو کیا، ان کی یہ رائے تھی کہ جو صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں یونیورسٹیز ہیں وہاں پر صوبائی حکومتوں سے ہمیں زیادہ حصہ لینا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے پھر ایچ ای سی کی فنڈنگ کو ان منصوبوں میں کم کیا کہ جو صوبائی حکومت جہاں پر اس کو کمپنسیٹ کرے، تاکہ صوبائی حکومت زیادہ بوجھ اٹھائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی ہے، بڑی اہم یونیورسٹی ہے، اس میں وفاقی حکومت 1 ارب روپے کی گرانٹ دے رہی تھی، لیکن وہاں کی صوبائی حکومت صرف 5 کروڑ کی گرانٹ دے رہی تھی. یہ غیر منصفانہ ہے. تو ہم نے یہ کہا کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو کم از کم ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا وہ دے گی، میچ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ 95% ہم دیں اور 5% صوبائی حکومت دے. تو لہٰذا جو صوبائی یونیورسٹیز ہیں ان میں
ہم میچنگ بیسس کے اوپر ان کو فائنینس کریں گے تاکہ وہ بھی حصہ ڈالیں، ہم بھی ڈالیں، چونکہ جو صوبائی یونیورسٹی ہیں ان کی پوری ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ صوبوں کے پاس ہے، تو وفاقی حکومت تو ایک ایکسٹرا وہاں پر انویسٹمنٹ کرتی ہے۔ پھر اسی طرح جو سکلز کی ٹریننگ آپ نے بالکل صحیح کہا، اسی لیے جو پرائم منسٹرز سکل پروگرام ہے اس کے تحت ہم ملکی سطح پر بھی کر رہے ہیں، لیکن صوبے بھی اب اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے تمام اپنے سکلز پروگرامز کو مربوط کرنے کے لیے ایک سکلز ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، جس میں کہ انٹیگریٹ کیا، اور وہ ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو اور ٹیفٹا کے انسٹیٹیوٹس کو کافی سطح پر پروموٹ کریں۔ اسی طرح سندھ، کے پی، بلوچستان بھی اپنے اپنے صوبوں کے اندر ٹیکنیکل سکلز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمارا مستقبل اسی سے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سکلڈ فورس کریں۔ سٹنٹنگ جو ہے ایک بڑا نیشنل ایشو ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نیشنل چیلنج ہے۔ ہم نے اگلے دن ریویو کیا، 40 سال پہلے وہ ممالک جو ہمارے ساتھ تھے سٹنٹنگ میں، وہ سب اس سے گریجویٹ کر گئے، نکل گئے ہیں۔ ہم اسی سطح پہ کھڑے ہیں سٹنٹنگ کے جہاں 40 سال پہلے کھڑے تھے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر صوبوں کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے، اور اس لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس ترتیب دی ہے کہ جس میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم اسے لیڈ کریں گے، چونکہ یہ کسی ایک محکمے کے ذمے نہیں ہے، یہ ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے، یہ ہیلتھ کا بھی ایشو ہے، یہ نیوٹریشن کا بھی ایشو ہے، یہ ایگریکلچر کا بھی ایشو ہے، یہ واش کا بھی ایشو ہے، یہ سینیٹیشن کا بھی ایشو ہے۔ یہ سب ایک بڑا کراس کٹنگ ایشو ہے جس سے کہ آپ میل نیوٹریشن کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو اس پر ہماری کوشش ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اگلے 5 سے 10 سالوں میں ایک نوٹسبل چینج لیں اور پاکستان کو اس دھبے سے نکالیں کہ 40% ہمارے بچے سٹنٹڈ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 40% بچوں کی فزیکل گروتھ نہیں، کوگنیٹو ایبلٹیز بھی کمپرومائزڈ ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے پی ایس ڈی پی میں ایک پروجیکٹ رکھا ہے جس میں صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے۔ آپ نے پلاننگ کمیشن کا بھی سوال اٹھایا کہ جی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تاریخ کا سب سے زیادہ ڈسرپٹیو پیریڈ شروع ہو گیا، یہ وہ دور ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ڈسرپشن ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب ڈسرپشن ہو، انسرٹنٹی ہو اور کمپلیکسٹی ہو، ڈو یو نیڈ ٹو پلان لیس اور یو نیڈ ٹو پلان مور؟ سو آپ کو تو اب زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے، البتہ نیچر آف پلاننگ ہیز ٹو چینج، اور ہم بھی پلاننگ کمیشن میں یہ تبدیلی لا رہے ہیں۔ ناؤ وی آر موونگ ٹورڈ سینیریو بیسڈ پلاننگ۔ اب ایکچولی چونکہ اتنے ڈفرینٹ انپریڈکٹیبلٹی اور انسرٹنٹی کے سینیریوز ہیں کہ آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ اگر یہ سینیریو ہے تو کیا رسپانس ہے، یہ سینیریو تو کیا رسپانس ہے، کلائمیٹ چینج اگر یہ کرے گا تو ہم کیا کریں گے، کلائمیٹ چینج اگر یہ کرے گا تو ہم کیا کریں گے۔ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے سال آپ کو کلائمیٹ چینج ہائی ٹیمپریچر سے ہٹ کرے گا یا اگلے سال آپ کو فلڈنگ کے ساتھ ہٹ کرے گا۔ جی، تو لہٰذا اس کے لیے جہاں فنڈنگ کی ضرورت ہے وہاں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو بھی ری اورینٹ کریں۔ وسائل تو آئیں گے آہستہ آہستہ، چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے وسائل کی کامیابی ہے، لیکن اس سے پہلے ہماری انٹرنل ری اسٹرکچرنگ ہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر یہ نئے سکلز ہوں، نئی صلاحیت ہو، اور صوبوں کو بھی ہم اس میں اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، میں سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ سر یہ بتائیں، ایچ ای سی کے اوپر تو آپ نے تھوڑا سا بتا دیا ہے، ایک معصومانہ سوال ہے کہ تعلیم کے اوپر اوور آل بجٹ کے اوپر کٹ لگا کے خود یہ کیسے میجر کر سکتا ہے؟ تعلیم پہ کٹ نہیں ہے۔ دیکھیے تعلیم کا بجٹ آپ صوبائی حکومتوں کے تعلیم کے بجٹ کو شامل کر کے نیشنل بجٹ لیں، کیونکہ وفاقی حکومت کا جو بجٹ ہے وہ بڑا محدود صرف اسلام آباد کی حد تک ہوتا ہے۔ باقی تعلیم پر جو 90% اخراجات ہیں وہ صوبے کرتے ہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں۔ تو ہمارا جو نیشنل ایجوکیشن یا ہیلتھ بجٹ ہے دیٹ ول بی ٹوٹل آف آر پروونشل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بجٹس، تب آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑا یا کم ہوا۔ تھینک یو۔ چلیں گے۔